ذرا سوچیں، صحرا کے وہ جنگجو جنہوں نے شاید کبھی سمندر کی لہریں بھی نہ دیکھی ہوں، وہ نکل پڑے ہیں تاریخ کی سب سے بڑی بحری طاقت کو چیلنج کرنے۔ سننے میں یہ کسی کہانی جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو چلیں ذرا اس صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تھی خلافت راشدہ، جن کی زمینی فوج مشرق سے مغرب تک ناقابل شکست تھی، اور دوسری طرف رومی سلطنت، جو پچھلے 700 سالوں سے سمندروں پر راج کر رہی تھی۔ ان کے پاس 1000 جنگی جہازوں کا بیڑا تھا اور مسلمانوں کے پاس 0۔ سمندری جنگ کا کوئی تجربہ ہی نہیں، مطلب دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب ہوا کیسے؟ اس کہانی کی 2 الگ الگ کڑیاں ہیں۔ ایک طرف ہے ایک پیشین گوئی اور دوسری طرف ایک گورنر کا نہ تھکنے والا عزم۔ یہ سب شروع ہوا ایک خواب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمندر پر حکمرانی کرتے دیکھا۔ اب ذرا سوچیں، اس وقت یہ بات کتنی ناقابل یقین لگی ہوگی، لیکن ان کی خالہ ام حرام نے اس پر پورا یقین کیا اور فوراً درخواست کی کہ دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، اور انہیں یہ وعدہ مل گیا کہ وہ اس فوج کا حصہ ضرور بنیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، لیکن اسی لمحے نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ پیشن گوئی تھی، دوسری طرف شام کے گورنر حضرت معاویہ مسلسل خلیفہ حضرت عمر سے ایک بحریہ بنانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ رومی سلطنت سمندر سے کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے، یہ ایک مستقل خطرہ ہے، لیکن حضرت عمر نے ہر بار منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رومیوں کا 700 سال کا تجربہ اور وہ 1000 جہازوں کا بیڑا اس منصوبے کو خودکشی کے برابر بنا رہا تھا۔ حضرت عمر کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ نے سوچا شاید اب بات بن جائے۔ انہوں نے پھر سے وہی درخواست بھیجی، لیکن جواب اب بھی وہی تھا، نہیں۔ حضرت عثمان نے بھی شروع میں صاف انکار کر دیا۔ اب تو ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ منصوبہ شاید کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن حضرت معاویہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خط پر خط لکھتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا کہ دشمن اتنا قریب ہے کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی ہمارے ساحلوں تک آتی ہیں۔ آخرکار ان کی یہ ضد رنگ لائی۔ خلیفہ نے اجازت دے تو دی، لیکن ایک ایسی عجیب شرط کے ساتھ جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خلیفہ عثمان کی شرط بہت حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم لوگوں کو اس سمندری مہم پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو تم اور تمہارے سارے جرنیل اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے۔ یہ صرف ایک شرط نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ مطلب یہ کہ یہ مشن اتنا خطرناک ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی ذرا سی بھی لاپرواہی نہ برتے۔ اچھا، اجازت تو مل گئی، لیکن اب سوال یہ تھا کہ بحریہ بنے گی کیسے؟ مسلمانوں میں تو کسی کو جنگی جہاز بنانا ہی نہیں آتا تھا۔ تو یہاں ایک بہت ہی کمال کا حل نکالا گیا۔ مسلمانوں نے مصر اور فلسطین میں فتح کیے ہوئے رومی شپ یارڈز کو دوبارہ کھولا، اور پھر انہی عیسائی انجینئرز کو نوکری پر رکھ لیا جو پہلے رومیوں کے لیے ڈرومون نامی خطرناک جنگی جہاز بناتے تھے۔ یعنی دشمن کے ہی ہنر کو دشمن کے ہی خلاف استعمال کیا گیا۔ تو جیسے ہی پہلے کچھ جہاز تیار ہوئے، حضرت معاویہ اور ان کے جنرل خلیفہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے قبرص کی طرف۔ اور سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بحری بیڑے کے وہاں پہنچتے ہی جزیرے نے بغیر ایک بھی تیر چلائے ہتھیار ڈال دیے۔ اور اسی پہلی فتح کے ساتھ وہ برسوں پرانی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ ام حرام، جنہوں نے سفر میں شامل ہونے کی دعا کی تھی، وہ بھی وہیں قبرص میں موجود تھیں۔ وہیں وہ اپنے گھوڑے سے گریں اور شہید ہو گئیں۔ ان کا سفر مکمل ہو گیا۔ آج بھی ان کی قبر اس ناقابل یقین کہانی کی گواہی دے رہی ہے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس پہلی کامیابی نے رومی شہنشاہ کو غصے سے آگ بگولا کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نئی بحریہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا تھا ایک فیصلہ کن جنگ کا۔ میدان جنگ تیار تھا۔ مسلمانوں کے پاس تھے صرف 200 جہاز، اور ان کے مقابلے میں رومی شہنشاہ لے کر آیا 500 جدید ترین رومون جنگی جہازوں کا ایک بہت بڑا بیڑا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک بالکل ہی نابرابر مقابلہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو لگا کہ سب کچھ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تیز ہوا ان کے جہازوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ شکست تقریباً یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر جیسے کوئی معجزہ ہوا۔ اچانک ہوا کا رخ پلٹ گیا، اور جو چیز چند لمحے پہلے ایک بہت بڑا نقصان تھی، وہی اب ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تعداد پر ذہانت بھاری پڑی۔ مسلمانوں نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔
انہوں نے اپنے سارے جہازوں کو رسیوں سے ایک ساتھ باندھ دیا اور یوں سمندر کے بیچ ایک تیرتا ہوا قلعہ بنا لیا۔ اس ایک چال نے سمندر کو ایک زمینی میدان جنگ میں بدل دیا اور زمین پر ان کی مہارت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی ایک شدید طوفان بھی آ گیا۔ اس افراتفری میں مسلمانوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ رومیوں کے جہاز ایک ایک کر کے تباہ ہونے لگے۔ جب رومی شہنشاہ نے دیکھا کہ اب شکست یقینی ہے تو اس نے اپنا تاج اتارا، ایک عام سپاہی کا بھیس بدلا اور اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ یہ صرف ایک جنگ میں فتح نہیں تھی، یہ 700 سالہ بحری سلطنت کا خاتمہ تھا۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، اور اس عظیم فتح کے بعد خلیفہ عثمان نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا اور دلیرانہ تھا۔ یہ صرف ایک منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا خواب تھا۔ یورپ کو مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے فتح کرنے کا خواب۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے اسپین فتح کیا جائے، پھر فرانس، پھر اٹلی اور پھر یونان سے ہوتے ہوئے آخر میں قسطنطنیہ کو گھیر لیا جائے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو آج دنیا کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا۔ لیکن اس عظیم منصوبے پر کبھی عمل نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ یہ شروع بھی ہو پاتا، خلیفہ عثمان کو شہید کر دیا گیا اور سلطنت اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ عظیم منصوبہ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ تو آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے، 700 سال پرانی بحری سلطنت ایک ہی جنگ میں ختم ہو گئی۔ یہ تاریخ کے سب سے بڑے واٹ ایف یعنی کیا ہوتا اگر میں سے ایک ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ عظیم منصوبہ کبھی نہ رکتا تو آج ہم کس دنیا میں رہ رہے ہوتے؟